کسی گاؤں میں ایک ترکھان رہا کرتا تھا۔ وہ لکڑی کے مختلف چیزیں بناتا اور اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ اسے کوئی بھی کام دیتے وہ کام کو لٹکا دیتا۔ اسے کوئی بھی انسان صبر نہ کرتا اور اپنے پیسے اس سے واپس لے جاتا اور کام کسی اور ترکھان سے کروا لیتا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اس کا کام ختم ہونے لگا۔ جب اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب اس گاؤں میں اس کا کوئی کام نہیں رہا اور اس کو مزدوری نہیں ملتی ہے، تو اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اسے اس گاؤں کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنی جگہ مطمئن ہو گیا۔ اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ اس نے کر لیا اور وہاں سے اپنا سامان لے کر انجانے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ اسے اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اسے کام ملے گا کہ یا نہیں ملے گا، اسے سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ ملے گا یا کہ نہیں ملے گا۔ پہلے بھی وہ اپنے ایک دوست کی مہربانی سے اس کے گائے بھینسوں کے طبیلے میں رہا کرتا تھا، وہیں پر ہی سوتا تھا اور وہیں پر اپنا وقت گزارتا تھا۔ اس کا کوئی اپنا گھر بار نہیں تھا اور جو لوگوں کا کام کرتا تھا وہ بھی طبیلے کے ساتھ ایک بنی ہوئی چھوٹی سی جگہ تھی، وہیں پہ وہ لوگوں کا ترکھانوں کا کام کرتا تھا۔ وہ اب ایک انجانے سفر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اسے اپنی منزل کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ خیر چلتے چلتے بہت دور نکل آیا اور ایک گاؤں پہنچ گیا۔ اس گاؤں میں وہ بالکل اجنبی تھا اور کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے مختلف لوگوں سے یہ پوچھا کہ یہاں پر کوئی اور ترکھان ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی برادری کے کچھ لوگوں کا گھر پتہ لگ جائے اور کسی اپنے برادری کے بندے کا گھر مل جائے جو کہ ترکھان ہوں، تاکہ وہ بھی ان کے گھر میں پناہ لے سکے، کیونکہ رات بہت جلدی ہونے والی تھی، اس لیے اسے کسی پناہ کی ضرورت تھی۔ وہ آسانی کے ساتھ رات بسر کر سکے، اس کام کے لیے اس نے گاؤں میں ترکھانوں کا گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بڑی کوشش کرنے کے بعد اسے ایک گھر کا پتہ چلا کہ وہ لوگ ترکھان ہیں۔ وہ گاؤں سے باہر ہٹ کر ایک بنا ہوا مکان تھا، مٹی کے کچے مکانوں جیسا 2 کمروں کا بنا ہوا چھوٹا سا مکان تھا، جس کی حالت کافی خستہ تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اگر یہاں پر رات گزارنے کا بندوبست ہو جاتا تو وہ اس کے لیے بہترین تھا۔ اگر اس نے رات گزارنی تھی تو اس کے لیے وہ ٹھیک تھا۔ لو جی، اس نے جا کر دروازے پر دستک دی۔ دستک کی جواب میں ایک بہت ہی زیادہ عمر کے بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس نے اسے سلام کیا اور پوچھا، بابا میں ایک ترکھان ہوں، کام کی تلاش میں نکلا تھا، کام تو نہیں ملا مگر بہت دور نکل آیا ہوں۔ رات ہونے کو ہے، اس گاؤں میں اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو مجھے جانتا ہو یا میں اسے جانتا ہوں۔ یہ گھر میں نے پتہ لگا کہ ترکھانوں کا ہے اور آپ بھی ترکھان ہیں۔ آپ کے بارے میں پتہ چلا تو میں آپ کے پاس چلا آیا، اس امید پر کہ اس گھر میں میں آپ کی برادری کا ہوں تو آپ مجھے ایک رات گزارنے کا موقع دیں گے۔ بابا نے کہا، دیکھو بیٹا، بات یہ ہے، میں ہوں ایک بوڑھا بیمار آدمی، میری ایک ہی جوان بیٹی ہے اور یہاں پر میں اور میری بیٹی ہی رہتے ہیں۔ تم ایک جوان جہان صحت مند آدمی ہو، میں تمہیں اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے تم میری برادری کے ہو، مگر میں ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں اور تم بھی اچھے خاصے جوان ہو، صحت مند ہو، تو میں ایک جوان بیٹی کے ہوتے تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے تم کوئی اور ٹھکانہ کرو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی، یہاں پر کوئی اور ترکھانوں کا گھر اگر ہے تو مجھے بتا دیں، نہیں ہے تو بہرحال جو آپ کہتے ہیں میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کو پلٹا اور ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ وہی بابا بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ اس نے کہا، دیکھو میں نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا ہے، میری بیٹی کہتی ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس لیے ہم تمہیں گھر میں رکھیں گے، مگر اس کے لیے ہم ایک انتظام کریں گے۔ ایک کمرے میں ہم دونوں باپ بیٹی سو جائیں گے اور دوسرے کمرے میں ہم تمہیں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیں گے۔ صبح جب تم جانے کے لیے اٹھو گے تو تالا کھول دیا جائے گا اور تم واپس چلے جانا۔ اب اس نے غنیمت سمجھا کہ شکر ہے اللہ کا، رات گزارنے کا موقع تو ملا، ورنہ اب اتنی رات کو ایک انجانی جگہ پر میں کہاں جاتا
اس نے کہا بابا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے مجھے ویسا منظور ہے، جیسا آپ کی بیٹی نے کہا ہے ویسا ہی آپ کر لیجئے گا، میں کمرے میں سو جاؤں گا، آپ باہر سے تالا لگا دینا، اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دینا۔ خیر وہ ترکھان بابا کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، گھر لے جا کر اسے ایک علیحدہ کمرہ سونے کے لیے دے دیا گیا، جو کہ گھر میں روکھی سوکھی روٹی جو بھی پڑی تھی وہ بھی اسے کھانے کے لیے دے دی گئی، جسے کھا کر وہ سو گیا۔ اگلے دن صبح کمرے کا تالا کھول دیا گیا اور یہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ تب اس نے پہلی بار ترکھان بابا کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ دیکھنے میں تو کافی خوش شکل سی لڑکی تھی، مگر اس کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے ترکھان بابا سے پوچھا، بابا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں، آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے یا نہیں؟ بابا کہنے لگا، بیٹا میرے گھر کی حالت تم نے دیکھی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ اب اس ترکھان نے موقع غنیمت جانا اور کہا، بابا جی میں بھی آپ ہی کی برادری کا ہوں اور میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ کو کسی قسم کا اعتراض نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اپنی فرزندی میں قبول کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہوں گا۔ ترکھان بابا نے کہا، دیکھو بیٹا اس کے لیے مجھے اپنی بیٹی سے مشورہ کرنا پڑے گا، لہٰذا تم انتظار کرو، میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ترکھان دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں پر اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی نے بھی ساری بات سن لی تھی۔ جب ترکھان بابا نے جا کر اپنی بیٹی سے پوچھا تو ترکھان کی بیٹی نے باپ سے کہا، آپ جس عمر میں پہنچ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ بیمار رہتے ہیں اور آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اللہ نہ کرے اگر کل کو آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کس کے سہارے اپنی باقی زندگی گزاروں گی؟ اس لیے مجھے اس بندے کا جو مشورہ ہے وہ اچھا لگا ہے، اگر یہ مجھے اپنانے کے لیے تیار ہے تو میں بھی اس سے شادی کرنا چاہوں گی، لہٰذا آپ اسے جا کے میری طرف سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ تو بیمار رہتے ہیں تو زندگی کا کسی بھی وقت کچھ پتہ نہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ہو گیا تو میرا خیال رکھنے والا کون ہے؟ پھر جیسی میری عمر ہو گئی ہے اور آج تک کسی نے نہیں پوچھا تو کون اللہ کا بندہ مجھ سے شادی کرے گا؟ اس لیے آپ جا کر اسے کہیں کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ترکھان بابا نے جا کر ساری بات بتا دی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ترکھان بابے کی بیٹی کی شادی نوجوان ترکھان سے ہو گئی جس کا نام شہریار تھا۔ شادی کے بعد لڑکی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر انتہائی سست قسم کا آدمی ہے، کوئی بھی کام اگر اسے دیا جاتا ہے تو وہ اسے کرنے میں کئی دن لگا دیتا ہے، جس سے گھر کی دال روٹی تو چل جاتی تھی مگر اس سے 3 لوگوں کا گزارا کرنا بہرحال بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ 3 لوگوں کا کھانا پورا کرنا واقعی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ شہریار بھی، ترکھان بابا بھی اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہنے تو لگا تھا۔ گھر کے اکثر کام بابا ہی کیا کرتا تھا اور شہریار کام سے جان چھڑاتا تھا۔ اگر کبھی شہریار کو کوئی کام بولا جاتا تو وہ اسے کرنے میں کئی دن لگا دیتا تھا۔ اس عادت سے ترکھان بابا اور اس کی بیوی جو تھے وہ دونوں ہی تنگ تھے، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ شہریار کی بیوی کو اچھی طرح اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا باپ ایک بوڑھا اور بیمار آدمی ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا۔ چلو شہریار کے آنے سے کچھ دال روٹی تو گھر کی جو ہے وہ چل رہی تھی۔ ادھر شہریار اس بات پر بے حد خوش تھا کہ اسے سر چھپانے کی جگہ مل گئی تھی، ایک اچھی خوش اخلاق بیوی مل گئی تھی۔ وہ خود اس بات سے بڑا ہی فکر مند تھا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، کبھی فاقہ بھی کرنا پڑتا تھا۔ انہی سب باتوں کو لے کر وہ بے حد پریشان رہنے لگا۔ اس کی ایک عادت تھی جسے وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ کام کو بے حد لٹکا دیتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے
کام کو بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے کرنے کا ہنر سکھایا گیا تھا۔ اگر وہ بس کام کو سر سے اتارنے کی کرتا تو چند گھنٹوں میں چیز تیار کر کے دوسرے بندے کے حوالے کر دیتا، مگر وہ اس چیز کو 2 یا 3 دن میں بڑا سنجا سنوار کر تیار کرتا تھا۔ مگر لوگ اس کی اس بات کو برا سمجھتے تھے۔ جن لوگوں کو چند گھنٹوں میں کام کروانے کی عادت تھی وہ اسے دنوں میں کام کروانا اس سے پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اس کی عادت تو تھی کہ یہ کام کو دنوں یا مہینوں تک ٹال دیتا تھا، مگر یہ اپنی عادت بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خیر تھوڑا وقت گزر گیا، ترکھان بابا بیمار پڑ گیا۔ ادھر کام بھی کوئی خاص نہیں تھا، جس کی وجہ سے گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ گاؤں میں سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کی مدد کرنے کو تیار ہو۔ ایسی صورتحال میں ایک دن شہریار نے ایک فیصلہ کیا اور شہریار نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے بزرگوں سے ایک بات سن رکھی ہے، اب اس بات کے اوپر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تم ایسا کرو، کسی بھی طرح 2 ہفتے کا راشن کہیں سے بھی مجھے اکٹھا کر کے دو، مگر اس سے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ میرا کام کامیاب ہوا تو تم مجھے 2 ہفتے کا راشن اکٹھا کر کے دینا۔ شہریار کی بیوی نے کہا، جس کا نام زبیدہ تھا، کہنے لگی، اللہ کے بندے، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے بابا بیمار ہے، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں، اور میں تمہیں 2 ہفتے کا راشن کہاں سے اکٹھا کر کے دوں؟ اب شہریار نے اپنی بیوی سے کہا، اگر اکٹھا کر دو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم اور تمہارا باپ ساری زندگی بیٹھ کر کھائیں گے۔ زبیدہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا شوہر جیسا بھی ہے مگر وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کون سا کام ہے جسے کرنے سے میں ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤں گی اور غربت دور ہو جائے گی۔ خیر اگلے دن زبیدہ گاؤں کے لیے نکل گئی اور بہت سے لوگوں سے ادھار مانگ کر اور کہیں سے اگر اناج مل جاتا تو اسے بھی لے کر تقریباً 2 ہفتے کا اناج جمع کرنے لگی۔ ادھر شہریار صبح صبح اٹھا اور قریب کے جنگل چلا گیا۔ جنگل میں وہ ایک ایسی جگہ چاہتا یہاں پر شہریار کے علاوہ اور کوئی انسان نہ ہو۔ یہ بالکل ہی ایک ویران سی جگہ تھی اور ہر طرف بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ ان درختوں کے بیچوں بیچ جا کر کھڑا ہو گیا۔ بالکل صبح صبح کا ٹائم تھا۔ شہریار ان درختوں کے پاس جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ شہریار نے وہاں پہنچ کر صرف اتنا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 بار شہریار نے ایسا کہا، تھوڑی دیر وہاں پر کھڑا رہا اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ ادھر زبیدہ بھی واپس آ گئی تھی جو کہ راشن اکٹھا کرنے گئی ہوئی تھی۔ شہر نے گھر آ کر کسی قسم کی کوئی فالتو بات کسی سے نہ کی اور چپ چاپ اپنے کام میں لگ گیا۔ اگلے دن صبح صبح پھر اٹھا اور پھر وہیں اسی جگہ پر جنگل میں پہنچ گیا۔ پھر وہاں پر پہنچ کر اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہاں کھڑا رہا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور پھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس روز بھی حسب معمول گھر کے کاموں میں لگ گیا۔ زبیدہ حسب معمول گاؤں میں گھوم پھر کر اناج اکٹھا کر رہی تھی۔ تیسرا دن آ گیا۔ شہریار پھر صبح صبح اٹھا، نماز ادا کی اور پھر اسی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر اسی جگہ پر پہنچ کر شہریار نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور پھر جنگل سے اس سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب شہریار نے کہا، جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اس جنگل سے آپ کے درختوں سے کچھ لکڑیاں چاہیے۔ درختوں سے آواز آئی، ٹھیک ہے، تم صبر کرو، ہم تمہیں لکڑیاں دیتے ہیں۔ اب شہریار نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ مجھے لکڑیاں دیں، لیکن ایک میری چھوٹی سی عرض اور ہے، وہ بھی سن لیں۔ آواز آئی، بولو کیا کہتے ہو؟ اب شہریار نے کہا کہ جناب میں لکڑیاں آپ سے لوں گا، جو کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک طرف شہریار نے دیکھا کہ لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا۔ اب شہریار نے شکریہ ادا کیا اور کہا، جناب میری عرض یہ ہے کہ میں اکیلا آدمی ہوں، اتنی لکڑیاں لے کر گھر تک نہیں جا سکتا، آپ مجھے یہ لکڑیاں گھر تک پہنچا دیں۔ جواب آیا، ٹھیک ہے، تم آگے آگے چلو،
یہ لکڑیاں تمہارے گھر پہنچ جائیں گی۔ شہریار اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ لکڑیاں پہلے سے دروازے کے پاس موجود تھیں۔ شہریار دروازے پر پہنچا اور لکڑیاں جو تھیں وہ وہاں پر پہلے سے موجود تھیں۔ شہریار نے دروازے پر دستک دی، دروازہ زبیدہ نے کھولا۔ اب شہریار نے تمام لکڑیاں زبیدہ کے ساتھ مل کر گھر میں رکھنی شروع کر دیں۔ شہریار نے کچھ لکڑیاں اٹھا لیں اور کچھ لکڑیاں اس کی بیوی زبیدہ نے اٹھا لیں۔ زبیدہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہریار اتنی بڑی بڑی لکڑیاں آخر کہاں سے لے آیا ہے اور کیوں لے کر آیا ہے۔ خیر چھوٹے سے صحن میں لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا اور شہریار نے اپنی بیوی کی مدد سے تمام لکڑیاں ایک الگ کمرے میں منتقل کر دیں۔ شہریار نے زبیدہ سے کہا، تم نے 2 ہفتے کے راشن کا انتظام کر لیا ہے؟ زبیدہ نے کہا، ہاں میں نے کر لیا ہے۔ اب شہریار نے زبیدہ سے کہا، میں 2 ہفتے کے لیے ایک الگ کمرے میں بند ہو جاؤں گا۔ تم لوگ خود بھی کھانا کھاتے رہنا اور میرا کھانا بھی تم دروازے کے پاس رکھ دیا کرنا، میں وہیں سے اٹھا لیا کروں گا۔ 14 دن تک تم لوگوں نے میرے کمرے میں نہیں دیکھنا اور نہ تم نے اور نہ ترکھان بابا نے کمرے کے اندر آنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لوں گا اور ٹھیک 14 دن بعد میں کمرے سے باہر نکلوں گا۔ تمہیں کچھ بھی آواز اندر سے سنائی دے، کچھ بھی ہو جائے، تم 14 دن سے پہلے اس دروازے کے پاس صرف کھانا رکھ کے جایا کرو گی اور کوئی کام تمہارا نہیں ہوگا۔ زبیدہ نے شہریار سے کہا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم آخر کیا کرتے پھر رہے ہو اور اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ شہریار نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تم لوگوں کی ساری زندگی کی روٹی کا انتظام کر رہا ہوں۔ خیر ترکھان بابا کیونکہ بیمار تھا اور گھر میں بھی فاقہ کی نوبت تھی تو زبیدہ نے زیادہ سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے شوہر کو الگ کمرے میں بند کر دیا۔ اب روزانہ کی یہی روٹین تھی کہ زبیدہ کھانا بناتی، خود بھی کھانا کھاتی، اپنے باپ کو بھی دیتی اور اپنے شوہر کے لیے بھی کھانا دروازے کے باہر رکھ دیتی۔ پھر اسی طرح سے دن گزرنے لگے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ اندر کمرے میں بالکل خاموشی رہتی، کبھی کبھی کچھ ٹھوکنے کی آواز آتی، کبھی کبھی آدھی رات کو باتیں کرنے کی آواز بھی آتی۔ خیر وقت گزرتا رہا، دن گزرتے رہے اور 14 دن گزر گئے۔ 14 دن کے بعد شہریار نے خود ہی دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس دوران بابا کی طبیعت بھی کافی ٹھیک ہو چکی تھی۔ اب اس نے بابا اور اپنی بیوی زبیدہ سے کہا کہ یہاں اندر آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت پلنگ ان 14 دن میں شہریار نے تیار کیا تھا۔ پلنگ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ دونوں باپ بیٹی پلنگ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اب شہریار نے ان سے کہا، اس پلنگ کو لے کر یہاں کے بادشاہ کے دربار میں چلے جاؤ اور اسے بادشاہ کو بیچ دو۔ ترکھان بابا نے کہا، بیٹا مانا تم نے 14 دن کی محنت کر کے بہت اچھا پلنگ تیار کیا ہے، ایک شاندار پلنگ تیار کیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ بادشاہ زیادہ سے زیادہ اس کا کیا دے گا؟ ہم زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک اس کی کمائی سے گزارا کریں گے۔ 6 مہینے بعد تو پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ تو اچھا ہے کہ تم نے بنایا ہے، اب یہ میں بتا دوں، اب یہ بھی بتا دو کہ کتنے کا بیچنا ہے۔ اب کی بار شہریار مسکرایا اور اس نے کہا کہ بادشاہ جب تم سے اس کی قیمت کے بارے میں پوچھے تو اس سے کہنا، ایک پاک صاف بستر پر پاک صاف کپڑے پہن کر اس پلنگ پر اکیلا سو جاؤ۔ یہ پلنگ اپنی قیمت خود بتائے گا۔ ترکھان بابا بھی حیران ہو گیا اور زبیدہ بھی، دونوں باپ بیٹی نے کہا، چلو ہم اسے بادشاہ کے دربار میں لے چلتے ہیں۔ شہریار نے کہا، میں نے 14 دن کام کیا ہے، اسے تیار کر دیا ہے،
اب بادشاہ کے پاس لے کر تم دونوں کو جانا ہوگا، تم دونوں ہی اسے بادشاہ کے دربار میں لے جاؤ، مجھے اب تنگ نہ کرو، مجھے آرام کرنے دو۔ لو جی، اسی دن ترکھان بابا اور اس کی بیٹی اس پلنگ کو لے کر بادشاہ کے دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ کو پلنگ بہت ہی زیادہ پسند آیا اور اس نے بابا سے پوچھا، بابا اس کی کیا قیمت ہے؟ ایک لمحے کے لیے بابا نے سوچا کہ وہ کوئی اچھی سی قیمت بتا دے جس سے ان کا سال 6 ماہ کا راشن چل جائے۔ پھر اسے اپنے داماد کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی قیمت بڑی عجیب ہے۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ پاک صاف بستر ہو، پاک صاف کپڑوں کے ساتھ آپ اس پلنگ پر سو جاؤ۔ یہ پلنگ اپنی قیمت آپ کو خود بتائے گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر کب بتائے گا؟ اب ترکھان بابا نے کہا، رات میں کسی وقت بھی بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے پلنگ رکھ لیا اور ان باپ بیٹی کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ اگلے دن آنا، مجھے یہ پلنگ جو بھی قیمت بتائے گا میں وہ تمہیں ادا کر دوں گا۔ پلنگ کو بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا، اس پر نیا بستر ڈالا گیا۔ سونے سے پہلے بادشاہ نے وضو کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی اور پھر اس پلنگ پر سو گیا۔ ویسے تو بادشاہ سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر اسے اس پلنگ کی قیمت جاننا تھی، اس لیے اسے نیند کہاں آنے والی تھی۔ وہ لیٹ تو گیا تھا مگر وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنی صرف آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اسی کشمکش میں آدھی رات گزر گئی، کوئی قسم کی بات نہ ہوئی، کوئی کسی قسم کی آواز نہ آئی۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ وہ سو جائے۔ اسی لمحے اس پلنگ کے سیدھے پائے کی طرف سے ایک آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ وہ پایا کہنے لگا، یار میں تو کھڑے رہ کے تنگ آ گیا ہوں، تم لوگ میری جگہ ذرا آسرا کرنا، میں سیر کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پایا بیڈ کے نیچے سے نکلا اور بادشاہ کے دیکھتے دیکھتے بادشاہ کی خوابگاہ سے باہر چلا گیا۔ پلنگ ویسے کا ویسا ہی کھڑا تھا، پایا نکل جانے سے بھی اس پلنگ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کل سنائیں گے، تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو آگے شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔ بادشاہ پلنگ پر لیٹا ہوا سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک پایا باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر تک بادشاہ اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر اس نے اس پائے کو کمرے کے اندر واپس آتے ہوئے دیکھا۔ وہ پایا جیسے گیا تھا ویسے ہی کمرے میں واپس بھی آ گیا تھا اور آ کر اپنی جگہ پر فٹ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی جگہ پر جڑا، باقی کے 3 پایوں سے آواز آئی، کیا بات ہے بھائی، تم تو سیر کرنے کے لیے گئے تھے، بڑی جلدی واپس آ گئے ہو۔ اب وہ پایا کہنے لگا، کیا بتاؤں بھائی، یہاں سے نکلا تو دیکھا کہ 2 چور ہیں جو بادشاہ کے خزانے کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر میں بھی ان کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کے خزانے کے کمرے کے پاس پہنچے تو میں ان کے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دونوں یہاں چوری کرنے آئے ہو، مگر آج یہاں پر میرا پہرا ہے، اس لیے آج کے دن چوری مت کرنا اور یہاں سے چلے جاؤ، کسی اور دن آنا چوری کرنے کے لیے۔ اب کیا ہے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھ سے بحث کرنے لگے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، مجھے غصہ آیا، میں دونوں کے سر پر پڑا۔ ضرب اس قدر شدید تھی کہ وہ دونوں ہی مر گئے۔ اس کے بعد میرا گھومنے پھرنے کا دل ہی نہیں کیا اور میں واپس یہاں آ گیا۔ اب بادشاہ کے پلنگ کی الٹی سائیڈ والا پایا، جو کہ اس کے الٹے ہاتھ کی طرف تھا، وہ کہنے لگا، بھئی ٹھیک ہے بھائیو، اب ذرا میری جگہ اس آسرا کرو، میں بھی ذرا گھوم پھر کر آتا ہوں۔ باقی سب نے یک زبان ہو کر کہا، ٹھیک ہے۔ اب الٹے ہاتھ کی طرف والا پایا پلنگ کے نیچے سے نکلا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی دروازے سے باہر چلا گیا۔ اب اسے بھی زیادہ دیر نہیں لگی، کچھ ہی دیر میں یہ واپس آ گیا۔
جب یہ بھی اپنی جگہ پر واپس آ کر جم گیا تو باقی کے پایوں سے آواز آئی، ہاں بھائی تم بھی بڑی جلدی واپس آ گئے ہو، تم نے بھی کوئی خاص ٹائم نہیں لگایا۔ کہنے لگا یار میں یہاں سے باہر نکلا اور باغ کی طرف سیر کرنے کے لیے گیا۔ اب جب میں باغ میں پہنچا تو میں نے وہاں پر ایک سیاہ کالا خطرناک ناگ دیکھا جو کہ بے حد زہریلا معلوم ہوتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چھپنے لگا، میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تم اس باغ میں رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس باغ میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ اس نے کہا یہاں میں عرصے سے رہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگا یار میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، ہاں یہ جو بادشاہ ہے نا میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس کو ڈسوں۔ میں نے ایک مرتبہ اس بادشاہ کو ڈسنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کیا کروں بادشاہ کو کچھ ہوا نہیں، میں ناکام رہا تھا۔ بادشاہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا، لیکن یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اس بادشاہ کو ڈس لوں۔ میں نے کہا اب تم یہ خیال اپنے دل سے نکال دو، جب تک یہاں پر میں موجود ہوں اور میرا پہرا ہے تم بادشاہ کو نہیں ڈس سکتے۔ میں نے اسے سمجھایا مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اچھل کر اس کے سر پر ایک ہی ضرب لگائی اور وہ وہیں مر گیا۔ یار اس کے بعد نہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں آگے مزید کچھ سیر کرنے کے لیے کہیں جاؤں، تو میں تم لوگوں کے پاس واپس کمرے میں آ گیا۔ اب بادشاہ کی سیدھی ٹانگ کی طرف سے جو پایا تھا اس کی آواز آئی، اچھا دوستو اب تم میری جگہ ذرا آسرا کرنا، میں بھی ذرا گھوم پھر کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پایا پلنگ کے نیچے سے نکلا اور بادشاہ کے دیکھتے دیکھتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، وہ کافی دیر بعد واپس آیا اور آ کر پھر اپنی جگہ پر باقی پایوں جیسا جڑ گیا۔ باقی تمام پایوں کی طرف سے آواز آئی، یار تم نے بڑی دیر لگا دی، ہم تمہارا انتظار کر کر کے تھک گئے۔ وہ کہنے لگا یار میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ میں یہاں سے باہر نکلا تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جس نے شہزادیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، پتہ نہیں اس تھیلے میں کیا تھا۔ وہ لڑکی اس تھیلے کو لے کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کو دیکھ کر بڑا تجسس محسوس ہوا اور میں اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ اب میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ وہ لڑکی جو تھی وہ جنگل کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے تھا۔ کافی دور جا کر جنگل میں ایک جگہ پر ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ لڑکی اس گھوڑے کے پاس پہنچی، وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جو بہت ہی خوبصورت شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے پاس پہنچی اور اسے سلام کیا اور اس سے کہنے لگی، اے میرے شہزادے میں تمہارے کہنے کے مطابق آ گئی ہوں اور میں خالی نہیں آئی ہوں، میں اپنے شوہر کا سر کاٹ کر لے آئی ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تم سے اس قدر زیادہ محبت کرتی ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس لیے آج میں نے اپنے سوئے ہوئے شوہر کا سر کاٹ دیا اور اسے لے کر تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے تھیلا کھولا تو اس میں اس کے شوہر کا سر تھا جو کہ اس نے کاٹا تھا۔ سر کو دیکھ کر وہ شہزادہ کہنے لگا اس شہزادی سے، اس نے کہا اے لڑکی سنو، شہزادی میری بات سنو، یہ شخص بدصورت ہی صحیح مگر شوہر تھا تمہارا، تم نے آج میرے کہنے پر اپنے شوہر کا سر کاٹ دیا، کل کو تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت لڑکا ملے گا، اس کے کہنے پر تم میرا سر کاٹو گی، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ اور اس سر کو بھی ساتھ لے جاؤ، میں تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا، تم اعتبار کے قابل نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ شہزادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ وہ شہزادی جو کہ اس بادشاہ کی بیٹی ہے اس سر کو دوبارہ تھیلے میں ڈال کر محل میں واپس لے آئی
اپنے شوہر کے دڑ کے ساتھ سر کو جوڑا اور شور کرنے لگی، میرے شوہر کو سوتے میں کوئی مار گیا۔ ابھی زنان خانے میں اس بات کا شور مچا ہوا ہے۔ کسی نے کہا بادشاہ کو اٹھاتے ہیں، مگر کہا گیا کہ صبح جب عدالت لگے گی بادشاہ تب انصاف کرے گا۔ پلنگ کے تیسرے پائے کی باتیں سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس کی اپنی ہی بیٹی کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے پلنگ پر لیٹا رہا۔ اس نے کسی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب پلنگ کا چوتھا پایا جو کہ الٹی ٹانگ کی طرف تھا، وہ کہنے لگا، اچھا یارو، اب ذرا میری جگہ پہ آسرا کرنا، میں بھی ذرا باہر سے گھوم پھر کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ پایا بھی اپنی جگہ سے نکلا اور کمرے سے بادشاہ کے دیکھتے ہی دیکھتے باہر چلا گیا۔ اسے گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ بھی واپس آ گیا۔ باقی کے پائے اس سے پوچھنے لگے، ہاں بھائی تم بھی بڑی جلدی ہی واپس آ گئے ہو، تم پر کیا گزری؟ کہنے لگا، میں یہاں سے باہر نکلا تو راہداری میں چلتے جا رہا تھا کہ میں نے دو میاں بیوی کو باتیں کرتے سنا۔ وہ آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو دشمن بادشاہ کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں اور اس بادشاہ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میرے خیال میں بادشاہ کو کھانے کی کسی چیز میں زہر ملا کے دے دیا جائے تو بادشاہ مر جائے گا، مگر زہر کی مقدار اس قدر تھوڑی رکھی جائے کہ بادشاہ کی موت ایک دم سے نہ ہو، وہ آہستہ آہستہ بیمار ہو جائے اور پھر مر جائے۔ اسی طرح اس کی موت کا شک ہم پر نہیں جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ میں نے ان دونوں کی باتیں کیونکہ سن لی تھیں تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا وہ مجھے دیکھ کے ڈر گئے۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، میری عادت نہیں ہے کہ میں بلا وجہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤں، مگر آج سے یہاں پر میرا پیرا ہے، اس لیے تم بادشاہ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تم دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے بحث کرنے لگے۔ وہ مجھے خریدنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے اس بات پر بے حد غصہ آیا اور پھر مجھے غصے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اچھل کر ان دونوں کے سر پہ پڑا، ان دونوں کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ اب یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اذان کی آواز آ گئی۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی آواز آئے گی، مگر پلنگ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ بادشاہ اللہ کا نام لے کر پلنگ سے نیچے اترا، کمرے سے باہر نکلا اور سب سے پہلے اپنے خزانے والے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو باتیں اس نے سنی ہیں کیا یہ واقعی ٹھیک ہیں۔ خزانے والے کمرے کے باہر اس نے دو چور دیکھے جو کہ مرے پڑے تھے۔ چوروں کو دیکھنے کے بعد بادشاہ کی باغ کی طرف گیا۔ اس نے باغ میں دیکھا ایک سیاہ رنگ کا کالا ناگ جو کہ بہت ہی بڑا اور ہیبت ناک تھا، مرا پڑا تھا۔ اس کے سر پر بھی زخم تھا، ایسا لگتا تھا اس کے سر پر وار کر کے اسے مارا گیا ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے محل کے مختلف کمروں کا جائزہ لینا شروع کیا تو اسے جلد ہی ایک کمرہ نظر آیا جس میں دو میاں بیوی مرے پڑے تھے۔ ان کے کمرے کی تلاشی لینے پر زہر کی ایک شیشی بادشاہ کو مل گئی جو کہ بہت آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر تھا۔ اب بادشاہ اس محل سے نکلا اور زنان خانے کی طرف بڑھا۔ زنان خانے پر پہنچنے پر بادشاہ کو پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی کے شوہر کو رات میں سوتے میں کسی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا ہے، لہٰذا بادشاہ جلدی سے جلدی مجرم کا پتہ چلائے اور مجرم کو سزا دے۔ بادشاہ مسجد میں جا کر صبح کی نماز ادا کرنے لگا اور اپنے دربار میں نماز ادا کرنے کے بعد چلا گیا۔ بادشاہ کا دربار لگ چکا تھا۔ اب بادشاہ سوچنے لگا کہ اگر یہ پلنگ نہ ہوتا، چور میرا خزانہ لوٹتے، ناگ کبھی نہ کبھی موقع ملتے ہی مجھے مار دیتا، دشمن کے دو جاسوس میرے اپنے محل میں کام کر رہے تھے، مجھے ان کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ بھی مجھے زہر دے کر مار دیتے
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیٹی جس نے خود ہی اپنے شوہر کو رات کو گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا، اس کی موت کا الزام کسی دوسرے شخص پر ڈال دیتی، پتہ نہیں میرے ہاتھوں کس بے گناہ کو پھانسی لگوا دیتی۔ اب اللہ کے فضل سے میں جانتا ہوں کہ اصل مجرم کون ہے۔ اصل مجرم میری بیٹی ہے اور سزا بھی میری بیٹی کو ہی ملے گی۔ اگر آج یہ پلنگ نہ ہوتا تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا برا ہو جاتا۔ اس پلنگ کی واقعی قیمت کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ ایک نایاب ہے اور لاجواب ہے، یہ انمول ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ میں جتنا بھی ان دونوں باپ بیٹی کو دے دوں لیکن اس کے لیے کم ہی ہوگا۔ دن کافی نکل آیا۔ بابا ترخان اور اس کی بیٹی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے جناب ہم دونوں باپ بیٹی آ گئے ہیں، امید ہے کہ پلنگ نے رات میں اپنی قیمت بتا دی ہوگی، اب جو بھی قیمت پلنگ نے اپنی بتائی ہے وہ ہمیں آپ ادا کر دیں۔ بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک، پلنگ نے واقعی ہی اپنی قیمت رات میں بتا دی ہے اور اس کی قیمت یہ ہے کہ تم دونوں کو، اس پلنگ کے بنانے والے کو میں ایک پوری جاگیر کا مالک بناتا ہوں، ایک پوری ریاست تم تینوں کے نام کرتا ہوں۔ آج سے تم تینوں میرے ملک کی فلاں ریاست کے مالک ہوگے، یہی اس پلنگ کی قیمت ہے۔ تم تینوں کو نوکر چاک کر ہر چیز میسر ہوگی اور حکومت کی طرف سے تم لوگوں کو ہر ماہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے ایک معقول رقم ملے گی۔ جاؤ اور جا کر اپنی نئی ریاست کی باغ ڈور سنبھال لو۔ وہاں پر جو ہمارا محل ہے وہ آج سے ہمارا نہیں ہے، وہ آج سے محل بھی تم لوگوں کا محل ہے۔ تم لوگ اس محل میں رہو، تمہیں وہاں کے سارے خرچے اخراجات حکومت کی طرف سے یعنی ہماری طرف سے ادا کیے جائیں گے۔ لو جی، باپ بیٹی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ واپس اپنے داماد کے پاس آئے اور آ کر شہریار کو ساری بات بتائی۔ تینوں اسی دن بادشاہ کے کہنے کے مطابق اس کچے مکان سے اپنے محل میں شفٹ ہو گئے۔ نوکر چاکر، دولت روپیہ، پیسہ، ہر چیز مل گئی اور وہ تینوں خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ ادھر بادشاہ کو ایک جادو کا پلنگ مل چکا تھا جسے پا کر بادشاہ بہت خوش تھا۔ اب ہر فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اس پلنگ پر ضرور سوتا تھا تاکہ صحیح فیصلہ کر سکے۔